تم نے برا گمان کر لیا، وکنتم قوما بورا، اور تم قوم ہلاک ہونے والے ہو۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چند آیات کریمہ سورہ فتح 26ویں پارے سے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماقبل میں کل کے درس میں ہم نے بیان کیا، حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ کے قریب ہے، عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، 1450-1500 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کافروں نے روک لیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ تو ہدی لے کر، قربانی کے جانور لے کر گئے تھے، بتانا تھا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ نے وہیں ذبح کر دیے اور مشرکین نے نہیں جانے دیا، تو آپ کو اس پر تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ مبشراً، ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والا، جو ایمان اعمال صالحہ اختیار کیے، جنت کی خوشخبری ہے۔ ڈرانے والا کافروں کو، فاسقوں کو، جو ایمان نہیں لائیں گے جہنم میں جائیں گے۔ سارے انبیاء علیہ السلام ہی یہ کام کے لیے آئے، لیکن حضور کی خاص صفت ہے مبشر اور نذیر، اور شاہد کا ترجمہ گواہ کے ساتھ کیا ہے کہ حضور گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ فرمایا امتیں آئیں گی، بخاری شریف کی روایت ہے اور اکثر صحیح کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت کو لایا جائے گا، وہ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی امت انکار کرے گی، ہمیں کوئی تبلیغ نہیں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے 950 سال میں نے تبلیغ کی۔ وہ کہیں گے جرا کرے، یعنی امت یہ گواہ لے کر آئے۔ اللہ فرمائیں گے گواہ لے کر آؤ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میری گواہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ گواہی دے گی۔ آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام کی کتنا بعد میں آئے، آپ کو کیسے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع کے اندر موجود ہو۔ وہ کہیں گے ہمیں اللہ کے قرآن نے بتایا، نبی کے فرمان نے بتایا، ہمیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تبلیغ کی ہے، دن رات لگے رہے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح و شام دن رات لگے ہوئے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ پھر وہ کہیں گے ان کے کون امت محمدیہ کی تصویب کے لیے، تعدیل کے لیے کہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، تزکیہ گواہوں کا ہوتا ہے۔ حضور کو لایا جائے گا، آپ امت کے حق میں گواہی دیں گے یہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا سورہ حج کے اندر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تمہارے حق میں گواہی دیں گے، تم لوگوں کے حق میں گواہی دو۔ تو اس امت کا کتنا شان ہے۔ اور پھر
कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, हर उम्मत पर गवाह उनका नबी लाया जाएगा और हम आपको इनके ऊपर गवाह लाएंगे। तो हुजूर तो गवाह है। कितना बड़ा जुल्म है। एक हमारे अहले सुन्नत वल जमात, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं, और सबसे बड़े अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद हैं, जो नबी की सुन्नत पर हर अमल पर अमल करने वाले, नबी की सुन्नत पर। लेकिन जुल्म ये है कि जो अहले बिदात हैं उनको अहले सुन्नत कह दिया, इनको कह दिया ये वहाबी हैं, कह दिए। तो हमारे उलमाए किराम, अल्लाह उनके हर बात की, उन्होंने अल्लाह के हुक्म हुजूर के तरीक़े को अपनाया है। ये जिन अकाबिर के नाम लिखे हुए हैं ये दीवार पर ऐसे नहीं है, हर एक अल्लाह का वली है, और इतने बड़े वली। तो एक अहमद रज़ा बरेलवी जो इनका बड़ा मुज्तहिद और बड़ा आलिम है, कुरान शरीफ का तर्जमा अब भी मेरे पास पड़ा है, कंज़ुल ईमान लिखा है। बहुत बड़ा जुल्म किया है, कुरान के तर्जमे में तारीफ़ कर दी कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन, हमने आपको हाजिर नाजिर बना कर भेजा। भाई कोई नबी कोई वली हाजिर नाजिर नहीं, कायनात के सरदार हैं, हमारे महबूब हैं। हमारा अकीदा है वो अपनी क़ब्र अतहर में, अपने रोज़े अक़दस में ज़िंदा है, लेकिन हर जगह मौजूद होना, हाजिर नाजिर होना। हाजिर नाजिर का माना क्या है? हर जगह मौजूद। अब भाई अकबर साहब यहाँ मौजूद हैं तो घर में तो मौजूद नहीं है, हर एक की देख रहे हैं और हर एक की सुन रहे हैं। ये किसकी सिफत है बताओ? अल्लाह ताला। अकीदा बनाओ, ये कुफ्र का अकीदा है, गोया कुफ्र वाला अकीदा कुरान में उसने तर्जमे के अंदर तारीफ़ की है। सारे उलमा ने, फुक़हा ने ये तशरीह किया है कि जो अकीदा ये रखे नबी के बारे में, वली के बारे में हाजिर नाजिर है, वो काफिर है। तो कुफ्र वाला तर्जमा कुरान शरीफ के अंदर किया है। आम लोग जब पढ़ते हैं कुरान में, देखो जी नबी तो हाजिर नाजिर है, गलत तरीका है। मेरा ये मौजू नहीं है और न ही हम किसी के ऊपर कहते हैं फलां काफिर है। लेकिन ये जो अकीदा रखे, ये उलमा ने लिखा है, फ़ुक़हा ने, मुफ्तियान किराम ने जो ये अकीदा रखे कि नबी हर जगह मौजूद हैं, हाजिर नाजिर हैं, हर एक की सुन रहे हैं, हर एक की मुश्किल को हल करते हैं, वो काफिर है। तो इतना बड़ा जुल्म किया है। मेरे शेख हज़रत मौलाना सरफराज खान सफ़दर ने किताब लिखी है, मेरे पास भी पढ़ी है, इज़ालतुर रैब फ़ी इस्बात इल्मुल गैब और हाजिर तबरीदुन नवाज़िर, हाजिर नाजिर का मसला उसमें लिखा है। भाई ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है, हम ये अकीदा इससे बाज रहे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, शाहिद का तर्जमा गवाह है, जिसका तशरीह आपको बयान कर दी है। मुबश्शिरन, खुशखबरी सुनाने वाले, डराने वाले, लितुमिनु बिल्लाह, ताकि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर, व तुअज़्ज़िरूहु, और उसकी मदद करो। अल्लाह के रसूल की मदद, अल्लाह तो मोहताज नहीं है मदद का, अल्लाह के रसूल की मदद करो, उसकी तालीम करो, उसकी अल्लाह की तस्बीह बयान करो। हु ज़मीर ये लौट रही है अल्लाह की तरफ, और पहली ज़मीरें लौट रही हैं रसूल की तरफ। तो सब हो अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम बयान करो। जो लोग आपके हाथ से बयात कर रहे हैं, आपके हाथ पर, ये अल्लाह के साथ बयात कर रहे हैं, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर है। जैसे पहले बताया है, आगे भी आ रहा है, 1450-1500 सहाबा ने हुजूर के हाथ पर बयात की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर ने भेजा, हुदैबिया के अंदर तशरीफ़ फरमाते, हम उमरा करने के लिए आए, उनसे बातचीत करो। बातचीत करने गए, उन्होंने रोक लिया। ख़बर मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। हुजूर ने सारे सहाबा से बयात ली, आ जाओ। हाथ के अंदर हाथ रखा कि हम वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हम इन काफिरों से हज़रत उस्मान का बदला नहीं लेंगे, उनसे जिहाद नहीं करेंगे। ये बैअत अलल जिहाद है और ये कुरान से साबित है। और गुनाह के छोड़ने पर भी बैअत, जैसे हमारे बुजुर्गान तरीक़त, मशाइख यानी पीरान लोग लेते हैं, ये भी कुरान से साबित है। या अय्युहन नबिय्यु, अल्लाह ताला ने सूरह मुम्तहिना
یہ 28واں پارہ ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جو مومنہ عورتیں آئیں آپ سے بیعت کریں اس بات پر کہ اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی اولاد کو، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور بہتان نہیں باندھے گی اپنے ہاتھ اور پاؤں سے، ولا یعصینک فی معروف، نافرمانی کے کام نہیں کریں گی نیکی، فبایعہن، نبی کو فرمایا ان سے بیعت کر لو اور ان کے لیے استغفار کرو۔ وہ بیعت یہ تبرک والی، برکت والی، یہ ہمارے مشائخ لیتے ہیں، اور بزرگان دین وہ بھی بدعت نہیں ہے، سنت سے اور قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ کی قدرت مراد ہے، اللہ کی نصرت مراد ہے، اور یہ ہماری طرح اس کے ہاتھ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے اعضاء ہمارے جیسے نہیں ہیں، کسی کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی قدرت اور نصرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث، جو عہد کو توڑے گا اپنے نفس کے اوپر توڑے گا اس کا وبال، جو اللہ سے عہد پورا کرے گا، جو اللہ سے کہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ بڑا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، آپ سے کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے ہٹے ہوئے دیہاتیوں سے، ہمارے مال اور گھر والوں نے ہمیں مشغول کر رکھا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ اپنی زبانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، دل میں نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے معالم التنزیل میں، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو حضور نے منادی فرمائی تھی، دیہات میں آس پاس مدینہ کے رہنے والے لوگوں، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلے، اور جہاد کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ حضور اس لیے ہدی کو ساتھ لے گئے، لیکن اکثر دیہاتی لوگ انہوں نے کہا ہمارے مال ہے، ہم کدھر ان کو چھوڑ کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرزنش فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں حضور کو مدینہ میں جانے سے پہلے یہ وحی نازل ہو گئی کہ یہ لوگ کہیں گے، دیہات کے رہنے والے وہ منافقین تھے، اور وہ کہیں گے ہمارے مال اور ہمارے گھروں کی حفاظت کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ فرمایا یہ زبان سے صرف بات کہہ رہے ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ورنہ نبی کے ساتھ چلے جاتے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ، کون مالک ہوگا اللہ سے کسی چیز کا؟ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے گھر ہوتے ہوئے بھی اللہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ تم نے گمان کیا تھا، وہ کہتے ہیں گئے ہیں یہ مشرکین، ان کو چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں پہلے وہ یہاں آئے تھے احد کے اندر، دیکھو اتنا نقصان کیا، اب یہ گئے ہیں وہاں، ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ گھر واپس زندہ نہیں آئیں گے، وہ منافق لوگ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی رد فرما رہے ہیں، بلکہ تم نے گمان کیا لن ينقلب الرسول، ہرگز نہیں لوٹے گا ایمان رسول اور ایمان والے اپنے گھر کی طرف کبھی بھی۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ چیز تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بدگمانی کر لی تھی اللہ کے بارے میں۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم قوم تھے ہلاک ہونے والے۔ بورا بائر کی جمع ہے، حائل کی جمع حول، جیسے بور آتی ہے حول، یہ بورا ہلاک ہونے والی قوم تھی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بخشش کر دے، جس کے لیے چاہے عذاب دے دے۔ ایمان والوں کی بخشش ہوگی، کافروں کے لیے عذاب ہے۔ ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے، کافر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پاکیزہ احکام بجا لانے کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے یہ ایک حضرات نے ایک درود بنایا ہوا ہے، درود تاج، حالانکہ یہ غلط ہے اور یہ من گھڑت ہے، خود بنایا ہوا ہے۔ دافع الوباء والوباء، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں نبی کے بارے میں، کہ ساری مصیبتوں کو بھی نبی دور کرنے والا ہے۔
بلا اور وبا سب وہ ختم کرنے والا بھائی اللہ کی صفات ہے۔ مصیبتوں کو کون ٹالنے والا ہے بتاؤ؟ اللہ۔ نبی ہمارا وسیلہ ضرور ہیں لیکن ہم نبی کو حاضر ناظر بھی نہیں سمجھتے، علام الغیوب بھی نہیں سمجھتے۔ ہم تو اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، جو نبی کی صفات ہے نبی کے لیے۔ اذن خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد تے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ، بھائی اللہ تعالیٰ کو بڑی طاقت ہے۔ یہ ایک لفظ نہیں کہنا چاہیے، جاہلیت والے لفظ ہیں۔ آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان عقیدوں سے باز رہیں۔ ہم نبی کے بارے میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، لیکن اللہ کی صفات اگر نبی کے لیے ثابت کر دی تو مشرک ہو گئے، اور مشرک کی بخشش نہیں۔ اپنا عقیدہ صحیح کرو۔ ہم تو نبی کو یہ مانتے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، لیکن نبی کی عبادت نہیں ہے۔ وہاں جا کر قبر کو ہم چاٹنے لگ جائیں، قبر کا سجدہ کرنے لگ جائیں، نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے، کائنات کے سردار کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو کسی ولی کو کیسے سجدہ جائز ہو سکتا ہے؟ نبی کو عالم الغیب سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، کفر کا عقیدہ ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں ہم کہیں وہ ساری غیب کی خبریں جانتا ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ اس لیے ان عقیدوں سے بچو، اپنی بھی اصلاح کرو، اپنی اولاد کی بھی اصلاح۔ قرآن کا درس اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے۔ کسی کے اوپر رد نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے کتنا عرصہ ہوا، 15 سے 16 20 سال ہو رہے ہیں اس مسجد کے اندر، لیکن الحمدللہ کسی کے اوپر ہم نے کسی فرقے